بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے کہ جس کو آپ سنیں گے تو آپ کے انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس کو آپ سنیں گے تو سننے کے بعد آپ بہت ہی حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آرام گاہ میں آرام فرما تھے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں عرض کی کہ اے اللہ کے ولی، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہو، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، حضور میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کافی دن گزر چکے ہیں، میں اپنی بیٹی کو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہو رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اتنا سننے کے بعد میں اس خاتون سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب گھر جاؤ اور جانے کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کرو، تو آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر پڑھنا، اور جب تم اپنے بستر پر جاؤ، سونے کے لیے جاؤ، آرام کرنے کے لیے جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ ناظرین اکرام، وہ خاتون جب اپنے گھر گئی، جانے کے بعد میں عشاء کی نماز کو ادا کیا اور اسی طریقے سے 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اور جب اپنے بستر پر گئی، جانے کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور وہ اسی حال میں سو جاتی ہے۔ دوستو، جب وہ خاتون سوتی ہے تو سونے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آ جاتی ہے، اور جب خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو اس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پر عذاب الہی ہو رہا ہے۔ دوستو، اس خاتون کی بیٹی یعنی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس خاتون کی بیٹی کے گلے میں یعنی اس خاتون کی بیٹی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، یعنی وہ عذاب الہی میں مبتلا تھی۔ جب وہ خاتون صبح بیدار ہوتی ہے تو ہونے کے بعد میں یعنی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد میں سارا ماجرا بیان کر دیتی ہے۔ جب خواجہ حسن بصری نے اتنا سننے کے بعد میں کہا کہ تم اپنی بیٹی کے نام کا صدقہ دے دینا، کیونکہ صدقہ مصیبت کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ خاتون جب خواجہ حسن بصری کی بارگاہ سے یعنی چلی جاتی ہے، اب کچھ دنوں کے بعد جب خواجہ حسن بصری اپنی آرام گاہ میں آرام فرما ہے، رات کا وقت ہے، جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے خواب میں یعنی ایک نوجوان لڑکی نظر آتی ہے، اور آنے کے بعد میں آپ سے کہتی ہے، حضور کیا آپ نے مجھ کو پہچان لیا؟ وہ خاتون یعنی وہ نوجوان لڑکی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ نے مجھ کو پہچان لیا؟ خواجہ حسن بصری نے جب اتنا سننے کے بعد میں یعنی اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی تو کون ہے؟ میں نے تجھ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو اپنا نام بتا، اپنا پتہ بتا، کس کی تو بیٹی ہے؟ تو وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ حضور کچھ دنوں پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی۔ کہا ہاں، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ جب خواجہ حسن بصری نے اتنا سننے کے بعد میں حیران رہ گئے، اور حیران رہنے کی بات یہ تھی کہ جب اس خاتون نے اپنی بیٹی کا حال یعنی خواجہ حسن بصری سے بیان کیا تھا تو وہ کچھ اور تھا، یعنی عذاب الہی میں اس کی بیٹی اس وقت میں مبتلا تھی، لیکن جب آج اس لڑکی کو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی، نوجوان لڑکی اتنی خوبصورت کہ اس کے
کے چہرے سے نور جھلک رہا ہے اور اس کے لیے باغات اور محلات یعنی محلوں میں وہ رہ رہی ہے اور باغات کی سیر کر رہی ہے، یعنی وہ جنت میں نوجوان لڑکی جنت میں سیر کر رہی ہے۔ جب آپ نے اس لڑکی کو اس حال میں دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا کہ بیٹی تیری ماں نے تو تجھ کو یعنی عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تھا، میں تجھے یہاں جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ لڑکی عرض کرتی ہے حضور دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یعنی ایک نوجوان عاشق رسول اس قبرستان سے گزرا تھا جس قبرستان میں دفن ہوں، یعنی جس قبرستان میں میری قبر ہے۔ جب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ایک نوجوان عاشق اس قبرستان سے گزرا کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور وہ جب عاشق رسول اس قبرستان سے گزر رہا تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ اللہ تعالی نے اس عاشق رسول کی برکت سے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان کے تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا اور تمام اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی بڑی طاقت و وجاہت والے ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی کو اللہ تعالی اپنے ولی کو بے پناہ طاقت و قوت دیتا ہے، یعنی وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ دوستو اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کی سند ہے۔ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہماری ویڈیو کو اسی طریقے سے روزانہ سنیں۔ السلام علیکم۔